ایک حق جماعت اور ایک باطل جماعت، اور ان دونوں جماعتوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہا، ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے دن اور رات مل نہیں سکتے، سفید اور کالا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اقبال نے جو کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جس کا مطلب یہی ہے کہ لڑتا رہا ہے، معرکے کرتا رہا ہے حق اور باطل، کب سے؟ ازل سے لے کر آج تک دو چیزیں لڑتی رہی ہیں، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی بھی۔ ابو لہب کی شرارتیں ایک طرف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ایک طرف۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ٹکراؤ تو ہوتا رہے گا، مقابلہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے حق کو ستایا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کو ختم کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آیتیں اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ یہ دین اسلام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کسی کے منہ کے پھونک سے بجھایا جانے والا یہ چراغ نہیں ہے۔ ہاں، اہل حق ہمیشہ ان تمام باتوں سے پریشان تو ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ اس روئے زمین پر اہل حق ہمیشہ رہے اور قیامت تک رہیں گے۔ باطل اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ آتا ہے، قوت جمع کرتا ہے اور ٹکراتا بھی ہے۔ بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ اب یہ حق جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے میرے عزیزو؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو حق جماعت ہے، اس کی ڈور اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لی ہے، اور باطل جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے کیا ہے۔ تو شیطان کا رحمان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر شیطان اپنی پوری شرارتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ آ بھی جائے تو تھوڑے دنوں کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں تاریخ کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں، حق و باطل کی جنگیں ہوتی رہیں، لڑتے رہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جو شروعات ہوئی، وہاں پہ بھی دو جماعتیں تھیں، ایک حق پر اور ایک باطل پر۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی کفر و شرک عام ہوا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ مختصر سی جماعت کا مطلب بھی یہ ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 80 لوگ ایمان والے تھے، 80 لوگ ایمان والے تھے، باقی اکثریت پورے کفر و شرک میں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، بیٹا کافر ہوا۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ختم کر دیا گیا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کی بیوی خود انہیں گرفتار کر کے اوباشوں کے ہاتھ میں دے دیتی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو زد و کوب کرتے۔ کئی مرتبہ آپ پر انہوں نے سخت ترین حملے کیے، زخمی کیا۔ ان سالوں میں بہت مرتبہ نوح علیہ السلام آزمائش سے گزرے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے دعا کی،
فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ اللہ مجھ پر یہ غلبہ پا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو مدد نازل فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی کے لیے اور ایسا پانی برسایا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ فرماتا ہے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے اور زمینوں کو بھی پھاڑ دیا، یہاں سے بھی سوتے نکلے، اتنا پانی آیا کہ دنیا میں کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا، سب غرق ہو چکے تھے۔ اب اللہ رب العزت کو جنہیں بچانا ہے انہی کو بچاتا ہے۔ وہی 80 لوگ ایمان والے جو حق جماعت میں تھے وہ صحیح سلامت اس طوفان نوح سے نکل آئے۔ کئی دنوں کے بعد اس کشتی سے جب باہر آئے تو اس دنیا میں جو باقی تھے وہ صرف ایمان والے ہی باقی تھے۔ اس طرح کے حالات ہوتے رہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ آپ کو پھر تاریخ میں لے جاؤں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی حق اور باطل کا ہی تو ٹکراؤ تھا۔ اور باطل کتنی طاقت جمع کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں، کتنی طاقت اور قوت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی، یہ سب کو پتا ہے، اور اتنی بھیانک آگ لگائی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں، اس کی گرمی کافی دور تک، یہاں تک کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا میں اڑتا اس آگ کے آس پاس تو جل جاتا تھا۔ اتنی بھیانک آگ لگائی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے، پھر منجنیق بنا کر کے مشین جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا۔ یہی باطل سمجھتا ہے ہر زمانے میں کہ حق کو ہم نے سرے سے ختم کر دیا، اس کو آگ میں جھونک دیا، آگ میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے، حق اگر تنہا بھی ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر آگ میں ڈالا گیا، فوراً رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ تیز دنیا میں جو آئے ہیں وہ 3 وقت پر، 3 وقت ایسے ہیں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے تیزی سے دنیا میں اترے۔ ان میں سے ایک وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور دوسرا وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی تھی، اور تیسرا وقت یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل جماعت نے آگ میں جھونک دیا تھا، تو آگ میں آپ کے گرنے سے قبل حضرت جبرائیل آ گئے۔ اور اب دیکھیں جو حق جماعت پر ہو اس کا بچنا اور اس کا صحیح سلامت نکلنا کس بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی طاقت ہوتی ہے، اسی بات پر میں آج گفتگو کروں گا۔ مجھے حکم یہی ہوا حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے، مجھے حکم یہی دیا گیا آج کے لیے۔ میں یہی بات عرض کروں گا کہ اب جو حق پر ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے ان تمام برے آفات و بلیات سے بچا لے جاتی ہے۔ وہ آگ میں گرے، پانی میں غرق ہو، تب بھی صحیح سلامت نکل جائے۔ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھا الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتا دے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں، اللہ رب العزت سے۔ یہ جو توکل اور ایمان ہے اللہ کی ذات پر، یہی حق جماعت کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ حق اور باطل کے درمیان جو خط امتیاز ہے، فرق پیدا کرنے والی چیز، وہ اللہ کی ذات پر توکل، اور ہم مومنین کے لیے اس کے بعد رسول پاک کی بے پناہ محبت۔ یہ 2 چیزیں جس کے سینے میں آئی، یوں سمجھ لیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے گا، اور ہمیشہ اللہ رب العزت اسے نصرت و فتح کی طرف لے جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونک کر کے انہوں نے یہ سوچا حق ختم ہو گیا؟ نہیں میرے عزیزو، کئی دن وہ آگ جلتی رہی،
جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے، کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی اس کائنات میں ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوگا۔ ان کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی، فرعون جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہے۔ اس فرعون کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اس کی عمر 100 سال کی ہوئی تب تک کوئی بیماری اس کو نہیں آئی، تو یہ تمام چیزیں اسے غرور پیدا کر چکی تھیں کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور طاقت میں سب سے زیادہ، جسے چاہتا مارتا تھا، جسے چاہتا چھوڑتا تھا۔ تو اس غلبہ غرور میں اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ طاقت و قوت کا حال یہ تھا کہ لاکھوں فوج اس کو سجدہ کرتی تھی، پوری کی پوری جہاں جہاں دنیا میں لوگ بستے ہیں تقریباً اس کے فرما بردار لوگ ہو چکے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں اتنی بڑی طاقت و قوت کے سامنے اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میدان میں اتارا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون کے مقابل میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی بڑی جماعت تھی؟ نہیں میرے عزیزو، چند مومنین کی جماعت تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل، ڈرتے بھی زیادہ تھے، ڈر ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کئی مقابلے ہوئے، جادو کے ذریعے سے معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ آخر میں وہ وقت بھی آیا جب فرعون نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلا، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 یا 70 لوگ تھے، ان کے پیچھے 1 لاکھ کی فوج نکلی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حق اور باطل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حق جماعت کوانٹیٹی پر نہیں کوالٹی پر ہوتی ہے، اور باطل جماعت پوری تعداد سے بھرپور، لیکن ہمیشہ حق جماعت نے انہیں دھول چٹایا ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت نے اس جماعت کو اگر شکست دیا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے، کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، ایک جگہ ایسی آ گئی کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، 1 لاکھ کی فوج اس کے ساتھ، اور ادھر بڑا سمندر، بیچ میں تنہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس حق جماعت کو کون بچاتا ہے؟ کون اس حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے؟ تب بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس خاص صفت سے نوازے گئے تھے، وہ تو صفت ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ 40 اور 70 کے قریب مومنین کو لے کر نہ گھبرانا، کس سے؟ نہ فرعون کی بڑے لشکر سے، نہ سمندر کی موجوں سے، بیچ میں تنہا کھڑے ہو کر تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے ایمان والو نہ گھبراؤ، اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ آپ نے سمندر پر عصا مارا تو 12 راستے نکل آئے۔ آپ ان راستوں پر چلتے ہوئے دوسرے جانب نکل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ہم بھی اسی طرح سے نکل جائیں گے، یہ سوکھے راستے ہیں۔ فرعون نے اپنے لشکریوں کو ان راستوں پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو اللہ نے حکم فرمایا سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ہو جا اپنی موجوں کے ساتھ، تو سمندر نے انہیں ایسا ڈھانک لیا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکا۔ فرعون کا غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اور طاقت ہمیشہ کے لیے اس پانی کے نیچے دب گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہر زمانے میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ باطل حق کے ساتھ لڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کئی آزمائشوں کے بعد
پھر حق کی فتح کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، میں چند مثالوں کے بعد اب عرض کروں گا ہمارے زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہے اور خط امتیاز کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں۔ وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے۔ اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہا، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں۔ آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے ہر زمانے میں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے۔ تو ابرہا نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں۔ وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ۔ حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا۔ میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40x60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں۔ بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے۔ تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی ہی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے۔ چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے، بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ابرہا نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے، کھانے پر بہت سارے لوگ گئے۔ مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں، اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی۔ اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرہا کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا ابرہا تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اس نے اس کی توہین کی، اس کی توہین ایسی، بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا۔ اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا۔ تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے۔ انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔